مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جہاں تک روح ربانی کا تعلق ہے سامنے کرام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی ایک روح ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم سجدہ اللہ تعالیٰ دے رہا تھا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. اب روح کے متعلق اگر ہم زیادہ جاننا چاہیں تو زیادہ نہیں جان سکتے. تو کیوں کہ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، ایک قلیل یعنی علم دیا گیا ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے سامعین کرام کہ ہماری جو جسمانی عقل و خرد ہے وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی، روح کی حقیقت کی یعنی گرد کو بھی نہیں پا سکتی، کیونکہ ہم انسان جو ہیں وہ سوچتے ہیں ظاہری جسم سے، ظاہری عقل سے سوچتے ہیں. تو ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ہماری روح کا تعلق جو ہے، جو روح ربانی ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے. اور ہم یہ جو سوچ رہے ہیں، جو عقل ہے، وہ ظاہری حواس خمسہ تک محدود ہے. اور یہ بات بھی نقطہ نوٹ کر لیں کہ جو چیز بھی، جس چیز کا تعلق باطن سے ہو جائے تو یہ جسمانی عقل، مادی عقل جو ہے یہ کام نہیں آتی. اب اس کے بارے میں ہمیں حقیقت کا یا اس کے بارے میں معلومات اگر ہو سکتی ہیں تو وہ صرف علم خداوندی کی خبر جو دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے، اس کی بدولت ہم باطنی اجزاء کا یا باطنی حقیقتوں کے متعلق جان سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بتائے کہ باطن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو تب ہم ایمان لا کے، اللہ پر ایمان لا کے، اس کے رسول پر ایمان لا کے ان باتوں کی حقیقت یعنی باطنی حقیقتوں کے متعلق جان سکتے ہیں. تو روح ربانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نمبر 1. پھر اس کو یعنی یہ کائنات کی اگر میں حقیقت کی بات کروں یا انسان کی حقیقت کی بات کروں تو وہ اس پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ روح کو جسم کیوں ملا ہے. ہمارا اس وقت جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت. اور دیکھیں انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان دنیا میں آتے ہیں، یعنی وہ روح جو ہے، روح ربانی، حدیث میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس میں وہ روح ربانی آ جاتی ہے یا پھونکی جاتی ہے. فرشتہ جو ہے وہ 4 ماہ کی مدت میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا جائے، اس 4 ماہ کے عرصے کے بعد وہ روح ربانی جو ہے وہ پھونکی جاتی ہے. اب اس کائنات کی یعنی اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، زندگی کی حقیقت یا کائنات کی حقیقت، لیکن میں اپنی حقیقت کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ اس روح ربانی کو جسم میں بھجواتا ہے، ایک خاص کام کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں بات کروں گا. اور یعنی کچھ عرصے کے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آدم کو اللہ تعالیٰ جب یہاں زمین پر اتار رہے تھے نا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا روح سے، اس انسان اول سے، وَلَكْ مِنْهَا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے اس یعنی جو زندگی ہے یا جو زمین ہے اس میں تمہارا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، چند روزہ فائدہ ہے. متاع کہتے ہیں عارضی فائدے کو، مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. وما علینا الا البلاغ.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم